الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وقال الله تعالى في مقام آخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العظیم. صاحبان صدر، معزز محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری بیٹیوں اور بہنوں، 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ میں سے 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا. اور وہ وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد رہا جس نے اس نفس کو آلودہ کر لیا، گندا کر لیا. عزیزان محترم، یہ جو تزکیے کی بات کی ہے اللہ پاک نے، صفائی کی بات کی ہے، تو یہ صفائی جو جسمانی صفائی ہے، اس کے متعلق تو میرے آقا مولا نے فرما دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اس صفائی، اس تزکیہ کا مطلب تمہاری ظاہری صفائی سے ہے، بدنی صفائی سے ہے، کپڑوں کی صفائی سے، اس کے ساتھ پھر علاقہ، گلی محلہ، فلاں فلاں جیسے اس بات کو پھیلاتے جائیں گے صفائی سے، دنیاوی لحاظ سے صفائی. اور آیت پاک کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ جس نے تزکیہ کیا اپنا وہ فلاح پا گیا. تو اس تزکیے سے مراد اپنے نفس کا، اپنے روح کا تزکیہ مراد ہے، اس کی صفائی مراد ہے. ہر چیز کا
ایک سبب ہوتا ہے، سبب کے ساتھ مسبب ہوتا ہے۔ ہر چیز اس کائنات کا جو فارمولہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا تو اس کے لیے سبب کے تحت اس کو پیدا کیا۔ جہاں یہ کائنات، اس میں بسنے والے انسان، کیا ہم نے ان کو اپنا کمال دکھانے کے لیے پیدا کر دیا؟ کیا ہم انسانوں کو پیدا کر سکتے ہیں، ان کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، بدصورت بنا سکتے ہیں، لمبے قد کے، چھوٹے قد کے، گورے کالے؟ کہ یہ کمال دکھانا مقصود تھا؟ اس کمال کے لیے اس کائنات کو نہیں بنا، اس کا سبب کچھ اور ہے، اور وہ سبب بھی اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ ہم نے یہ جو جن و انس بنائے ہیں فقط ایک مقصد کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے اس کائنات میں جن و انس کو جو بنا دیا صرف اپنی عبادت کی غرض کے لیے بنایا ہے کہ ہمیں پوجا جائے، ایک ذات کو، تمام دروازوں کو چھوڑ دیا جائے، ایک دروازے جھک جائے آپ۔ اور زمین و آسمان فرمایا کہ یہ تعاون یکر ہے، چاہے اطاعت سے، چاہے ناپسندیدگی سے، چاہے مجبور ہو کے، چاہے خوشی ہو کے، یہ ہر لحاظ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پوری کائنات، چاہے خوشی میں کرے، چاہے ارادے سے کرے، چاہے مجبور ہو کے کرے، اسے کرنا پڑتا ہے۔ دکھ جب انسان کو کوئی پہنچتا ہے اس کے اپنے کردہ عمل کی وجہ سے، تو وہ شخص جس نے ساری زندگی اللہ کا نام نہ لیا ہو، تو اللہ پاک جب چاہتا ہے اپنے ارادے کے تحت، جب چاہتا ہے اسے تکلیف دی، اور وہ ہائے ہائے بھی کر رہا اور اللہ نے بھی کر رہا ہے، ہائے اللہ اور ہائے اللہ اور ہائے اللہ۔ ایک گھنٹے میں اتنی دفعہ اس سے اللہ کہلوا دیتا کہ ساری عمر کہتا رہتا، اس کی گنتی اور ہوتی، اور ایک گھنٹے میں ہائے ہائے کروا کے اسے کروا دیا، وہ اس کا شمار نہیں ہوتا۔ تو فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ ہم نے تمہیں بنا دیا، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس نفس کا، اس جان کا اپنے تزکیہ کرو۔ عبادات میں فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکر میں سب سے ذکر کلمہ طیبہ کو رکھ دیا، یہی زنگ اتارتا ہے، یہ ریگ مال کا کام کرتا ہے۔ یہ جیسے لوہے کے اوپر زنگ چڑھ جائے تو اس کو کاریگر سینڈ پیپر کے ساتھ رگڑتا ہے، ریگ مال کے ساتھ رگڑتا ہے، تو پھر دوبارہ نئے سے چمکار دیتا ہے اس کو۔ تو یہ کلمہ جو ہے یہ زنگ اتارتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ زنگ کیوں اتارتا ہے؟ اس کا بھی تو کوئی سبب ہوگا۔ اس اتارنے کے سبب سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ زنگ چڑھتا کیوں ہے۔ جب زنگ چڑھنے کا سبب معلوم ہو جائے گا تو اتارنے والی چیز کی کوالٹی کی حکمت وہ معلوم ہو جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تم کوئی برا کام کرتے ہو تو اس پہ کیا دھبا پڑ جاتا ہے، جسے قلب کہا جاتا ہے، جسے دل کہتے ہیں۔
تو جب وہ دھبے پڑتے رہتے ہیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے سارے کا سارا. گناہ کے سبب سے دل کالا ہوتا چلا جاتا ہے. اور گناہ ہوتا کب ہے؟ چاہے مجبوریاں ہوں انسان کی، چاہے گناہ ضرورت کے تحت کر رہا ہو، لیکن جس وقت گناہ کا عمل کر رہا ہوتا ہے حقیقت میں اس کے ذہن سے اس وقت خدا کا خوف نکلا ہوا ہوتا ہے. بھلے سے گناہ کرنے کے بعد وہ پھر مائل پہ توبہ ہو جائے، لیکن جب غلطی کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم اسے کچھ یاد نہیں ہوتا ہے. دھڑلے سے وہ کر بیٹھتا ہے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے تو اللہ بھول جاتا ہے اسے. تو کلمے کا جو ابتدائی حصہ ہے کہ لا الہ، نہیں کوئی الہ الا اللہ، مگر اللہ. تو وہ جو ذات باری جس کو گناہ کرتے وقت وہ بھول چکا تھا، تو جب اس کے نام کو بار بار لیا جاتا ہے تو رنگ اترتا ہے، پھر رگڑا لگتا ہے قلب کے اوپر اور پھر وہ چمکتا چلا جاتا ہے، صاف ہوتا چلا جاتا ہے. اذکار میں کلمہ طیبہ سب سے عظیم ذکر. عبادات میں سب سے عظیم عبادت نماز، اللہ کی نماز. نماز ایک ایسی جامع عبادت کہ جس میں حج بھی آتا ہے، روزہ بھی آتا ہے، زکوٰۃ بھی آتی ہے، تینوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اپنے اپنے مقام کے اوپر. یہ ایسی عبادت. تو تزکیہ کن باتوں سے؟ ذکر سے اور نماز کے ساتھ. نماز کیا کرتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو جب شخص نماز کی طرف مائل ہوگا تو وہ برے کاموں سے رکے گا، اور اگر کوئی ہو گیا تو کلمے کا ذکر اس کے میل کو اتار دے گا، صاف کر دے گا، اس کا تزکیہ ہو جائے گا. نماز کی ہر شخص تلاش کرتا ہے حکمتیں، خصوصیت کے ساتھ. آج کا جو دور ہے ایک عقل والا دور، عقل و فکر کرنے والے ہیں، لیکن کامیاب وہ شخص ہے جو فقط اللہ اور اس کے رسول کی بات پر بلا تحقیق کے ایمان رکھتے ہیں. کامیابی ان کا مقدر ہے بلا تحقیق، جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا آمنا وصدقنا. لیکن نیچرلسٹ قسم کے جو علماء ہے وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ اس میں ان باتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ تاکہ جو بے دین لوگ ہیں انہیں بھی نماز کی طرف مائل کیا جا سکے، نماز کی حکمت کو سمجھایا جا سکے. انہیں اگر نماز کی نورانیت بتائی جائے تو جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا وہ نورانیت کا کیا جانیں گے. تو انہیں عقل کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں، روزے کے فوائد عقلی اعتبار سے سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں اسے ڈائٹنگ ہو جائے گی، صحت ٹھیک رہے گی، میدے کو آرام مل جائے گا، اس حوالے سے انہیں قائل کرتے ہیں، مائل کرتے ہیں. تو نماز کے اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو ظاہری طور پہ نماز کی صبح جب انسان اٹھتا ہے، ہر شخص کو جو جینا چاہتا ہے، اور وہ شخص جو جینا چاہتا ہے وہ روزی کی تلاش کرتا ہے. جو جینا چاہتا ہو تو وہ روزی کے لیے صبح صبح اٹھے گا. اب اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو نماز اس کے لیے کیا کرے گی؟ وہ جب وضو کرے گا، غسل کرے گا، وضو کرے گا، مسواک کرے گا، ٹوتھ پیسٹ کرے گا،
اس کا ساری رات کا نظام جو گیس والا تھا، جو تبخیر والا تھا، جس سے اس کا منہ کا ذائقہ بدل گیا، وہ صبح صبح اٹھ کے اپنے منہ کو دھو رہا ہے، کسی کا منہ کو نہیں دھو رہا ہے۔ وضو کرنے سے، غسل کرنے سے اپنے ہی جسم کو پاک کرتا، دوسرا پاک نہیں ہوتا اس کی وجہ سے۔ تو پہلا فائدہ اس کو کہ یہ اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اسے تازگی ملتی ہے۔ پھر تمام ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صبح کی سیر ضروری ہے۔ اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ آپ اپنی کہ گھر میں نماز نہ پڑھو، جو صحت مند شخص ہے گھر میں نہ پڑھے، مسجد میں جائے، تو مسجد میں جائے گا پھر چہل قدمی ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ استطاعت کے مطابق ایکسرسائز کرے، ورزش کرے، صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو نماز اس کو ورزش فراہم کر رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر مرحلے پہ، کیونکہ وہ تو عبادت سے پاک ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ اس کے آگے ساری دنیا پڑی رہے، وہ تو پھر بھی رب ہے، سارے مان لے پھر بھی اللہ، ایک بھی نہ مانے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس نے صرف بندے کی طرف سے کہ بندہ میرا بندہ، کہ اس کو روزی کی جلدی ہے، روزی کمانے کے لیے اس نے نکلنا ہے، تو صرف 2 فرض رکھتی ہے، صرف 2 فرض، کہا کہ بس ان کو ادا کر لے۔ تو کیا ہوگا کہ جس وقت بندہ صحت کے ساتھ غسل کر کے، وضو کر کے، طریقے کے ساتھ جب نماز پڑھ لے گا تو اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو گئی۔ وہ شخص کی روزی کے ایک طرف قدم بڑھانے کے لیے اس کی ابتدا ہی اللہ کے نام سے ہو گئی۔ اور اگر اس کا رات کو اس نے دیکھا تھا کچھ خسارہ ہو گیا تھا، کہیں کمی آ گئی تھی، مالی حالات کے اندر اس کے نقصان آ گیا تھا، کمزوری آ گئی تھی، اس کا دل کچھ ڈاما ڈول ہو رہا تھا، صبح اس نے اللہ کا نام لے کے دوبارہ اپنے ایمان کو پھر تازہ کر لیا اور وہ روزی کے اوپر چل پڑا۔ پھر ظہر کا ٹائم آتا ہے۔ ظہر کا ٹائم کیا ہے؟ یہ دن کا ہاف ٹائم ہے۔ ہر محکموں میں، ہر جگہ پہ، ہر مزدور اپنی پوری ڈیوٹی کے دوران کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، سستاتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے وقفہ انہیں ملتا ہے۔ تو میرے اللہ کریم نے ظہر کی نماز عطا فرمائی کہ اے مزدور، اے زندگی میں اپنے کام کرنے والے، سارا دن جو تم نے صبح سے لے کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے تم نے اپنی روزی کمانی ہے بچوں کے لیے، دنیا والے بھی سستانے کا موقع دیتے ہیں، ریسٹ کا موقع دیتے ہیں، تجھے میں ریسٹ دیتا ہوں کہ تم میرے نام کے آرام کر لے۔ کہہ دے اپنے مالک کو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ جس میں مزدوری کر رہا ہے جا کے، جس فیکٹری میں ہے، جس مل میں ہے، جس دکان پہ کھڑا ہے، اسے کہہ دے کہ مالک مجھے مہلت دے دے کہ میں نماز پڑھ لوں ظہر کی۔ تو اس میں 4 فرض رکھ دی۔ کیوں؟ اب وہ تھکا ہوا ہے، تھکنے کے بعد اس کو وہاں سے بیٹھنے کا، پھر نئے سرے سے اس کو وضو کرنے کا موقع ملا، پھر اس کو سستانے کا موقع ملا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں 4 فرض پڑھنے کے بعد شکر ادا کیا کہ مالک صبح تیرا نام لے کے نکلا تھا، ہاف ٹائم ہو گیا ہے میرے دن کا، اور بڑا امن سے گزر گیا، اور بار الہ اگر امن سے نہیں گزرا تو باقی جو دن بچتا ہے اسے امن والا کر دے میرے لیے۔ تو پھر نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ گامزن ہو جاتا ہے۔ عصر کا وقت آتا ہے، عصر کا وقت اسے یاد دلاتا ہے، اے بندے تو اب دنیا داری کی مشقت کو ختم کر دے، اب تو دنیا داری کی مشقت کو ختم کر دے، اب تیرے گھر والوں کا حق ہے تیرے اوپر، اب تیرے گھر والوں، تو نے مزدوری کر لی، محنت کر لی، اب آجا جن بچوں کو صبح سوتے میں چھوڑ کے گیا تھا،
जिस बीवी को जो तेरी मुंतजिर थी, सारी 24 घंटे जो तेरी खिदमत में लगी हुई है, अब इस मजदूरी को खत्म कर ले, असर की नमाज पढ़, तेरी मुशक्कत का एंड हो गया। अब तू अपने बच्चों के पास चला, बच्चों के पास आता है, वहां बैठता है, उनका हाल अहवाल लेता है, उनके लिए शाम के खाने का बंदोबस्त, मगरिब का वक्त होता है तो एक शुक्र गुजारी का लम्हा कि जो उसने दिन अच्छा गुजार लिया, खुशखबरियां सुना रहा है अपने बच्चों को कि आज मैंने इतने पैसे कमा लिए, आज मैंने फलां काम यूं करके किया, अपनी कामयाबी, दिन की कामयाबियों को गिना रहा है। मालिक कहता है कि तू दिन की कामयाबियों को गिना रहा है, आज मेरा शुक्र भी अदा कर ले, क्योंकि ये सहूलत किसने दी? अगर हम तुझे रिज़्क़ ना देते कहां से कमा लेता? अगर हम सेहत ना देते तो कैसे मजदूरी में चला जाता? आजा हमारी बारगाह में चला तो 3 फर्ज अता फरमाए। उसके बाद खाना खाता है, जब खाना खा लिया, अब उसने खाना खाया है डट के, खाना डट के खा लिया। क्यों? उसने कमाया था, फिर अपनी मर्जी का पकवाया, उसकी पसंद का खाना पका तो डट के खाया। अल्लाह पाक में फरमाते हैं जो है खाओ, कमाओ, हलाल कमाओ और हलाल खाओ, नहीं होगा तो डट के खाया। वो कमा फरमाते हैं हकीम लोग कि खाना खाने के बाद जो शख्स चहलकदमी नहीं करता, थोड़ा सा नहीं टहलता, वो खाना उसका हजम नहीं होता। अगर वो सो जाएगा उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे आका मौला फरमाते हैं ताजदार कायनात कि जिस शख्स ने रात का खाना खाने के बाद 40 कदम तक नहीं टहला, अगर वो बीमार हो जाए हमें न कहे, फिर न कहे कि आका मैं बीमार हो गया, तो कहा कि मस्जिद की तरफ चल, जाके नमाज पढ़। और उसमें सबसे तवील, क्योंकि खाना बहुत खा रखा था उसने ना, अपनी पसंद का खूब रख के खाया था, तो उतनी एक्सरसाइज उसको 17 रखा दिया था फरमाई कि ताकि तेरा ये निजाम जो तूने खा लिया, लेकिन अरे बंदे हम तेरी सेहत के जिम्मेवार हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि हम तेरी सेहत के जिम्मेवार हैं, हमने तुझे ठीक रखना है। आज तुझे ढंग सिखाए तो 17 रकातें अदा कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, हूबाहू, 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 हक फजल शाह हक, 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 हक फजल शाह हक। तो कहा कि ये इतनी 40 कदम तो चला भी जाएगा, 20 कदम कम से कम 20-22 कदम जो मस्जिद तेरे घर से तो दूर होगी, तेरे उस बेड से तो दूर होगी जहाँ से तो उठ के जाएगा मस्जिद तक, तब अपने घर से तो बाहर निकलेगा। अगर मस्जिद तेरी हमसायगी के अंदर है, एक दीवार है, तेरी उस खाना खाने की जगह से किचन से लेके मस्जिद तक का 20 कदम तो हो जाएंगे, एक तरफ के 20 कदम वापसी हो जाएंगे, तो तेरी सेहत बनेगी। और फिर बारे इलाह का शुक्रिया अदा करते थे मालिक कि अब रात आ गई है और जो मेरी ड्यूटी थी दिन की वो मैंने पूरी कर ली, और जो नमाजों की ड्यूटी तेरी थी वो भी मैंने दे ली। ऐ मालिक अब मुझे चैन और आराम की नींद अता फरमा दे। तो जब इस तरीके से बंदा अपने आप को मेंटेन कर ले तो उसका दिन भी अच्छा, उसकी रात भी अच्छी, और वो जब नमाज पढ़ के एक शख्स होता है तो उसकी सारी रात इबादत में लिखी जाती है। फिर एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह की नमाज नहीं पढ़ता है
اس کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے، اس کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے۔ اب پچھلی گفتگو کے ساتھ وہ روزی کے لیے نکلا، وہ اگلی طور پہ میں نے ابھی سمجھائی تھی نا بات کہ فجر کی نماز روزی کی تیاری کے لیے، آقا فرماتے ہیں چہرے کا نور چھین جاتا ہے جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا۔ اب اس بات کو کیسے ہم آپس میں ملائیں گے؟ آقا فرماتے ہیں نور چھینتا ہے۔ عقلی طور پہ جو بیان ہوا کہ وہ اگر نماز کے لیے اتنی ایکسرسائز نہیں کرے گا، اپنا وضو غسل پاکیزہ نہیں ہوگا تو اس کی سستی اس کے اندر چھا جائے گی، اور اس کی چستی آ جاتی ہے یہ کرنے سے۔ تو یہ کیوں ہے؟ جب کوئی شخص نماز پڑھے گا نہیں، بغیر منہ دھوئے روزی میں چلا جائے کہیں پہ، بغیر اجلا ہوئے، بغیر مزکا ہوئے، بغیر صاف ہوئے، تو مالک اس کے منہ کو کیا دیکھے گا؟ منحوس منہ کو دیکھے گا، اس کے نہیں رکھے گا اس کو نوکری کے اوپر، نہیں رکھے گا اس کو مزدوری کے اوپر۔ کوئی بگڑے ہوئے چہرے والے کہ جو صبح ہی جس کا منہ جو ہے لبڑا ہوا ہے، اس کو ایسے شخص کو کون مزدوری کے اوپر رکھے گا؟ ایسا شخص دکان کھول کے آ جائے گا، آ کے بیٹھ جائے، کون سا گاہک اس کے چہرے کو دیکھ کے آئے گا؟ اجلا چہرہ دیکھے گا۔ اجلا چہرہ کب ہوگا؟ جب نماز پڑھے گا۔ نماز پڑھے گا تو نور آ جائے گا۔ نور کیا؟ اس کا اپنا منہ دھلے گا، وہی نور ہے نا۔ اور وضو کی برکت کی وجہ سے، نماز کی خصوصی ایک خاص طریقے سے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا اس میں کرم فرما دیتا ہے، ایک خاص اس کے چہرے میں کشش عطا فرماتا ہے۔ تو پھر بندہ جب اس کو دیکھتا ہے تو گاہک دکان پہ چڑھتا ہے۔ جب وہ روزی کے لیے جاتا ہے تو اسے اس مزدور کو ہاتھوں ہاتھ دیا جاتا ہے کہ آپ بندے کہ یہ اس کا چہرہ خاص چہرہ ہے، برا ہوگا۔ فرمایا کہ جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی روزی کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو جو شخص اس دھن میں لگا ہوا ہے کہ جو ریسٹ نہیں کرنا چاہتا، جو سکون نہیں لینا چاہتا، صرف اس نے اپنے جسم کو پہیا بنا لیا ہے کمانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتا وہ شخص، تو صرف جب وہ پیسہ کمانے کے لیے لگ جاتا ہے تو پیسہ بے بہا ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، لیکن پھر اس کے گھر میں فساد، کیونکہ وہ جیسی طریقے سے پیسہ آئے گا اسی طریقے سے نکل کے جائے گا۔ پھر وہ اس کے لیے پیسہ عذاب، پھر وہ کہے گا کہ پیسہ تو بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، پیسہ تو کماتا بہت ہوں لیکن گھر میں رہتا نہیں ہے، ہتھیلی پہ ٹھہرتا نہیں ہے پیسہ۔ ارے ٹھہرے کیسا جب برکت نہیں رہی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ آقا نے فرمایا کہ ظہر کی نماز جو پڑھنے والا ہے اس کے روزی میں برکت ہوتی ہے، جو نہیں پڑھتا اس کی روزی سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو 3 نمازیں ہیں ان کا بھی بیان اسی طریقے سے علماء بیان کر دیں گے۔ میں تو ایک نالائق سا نااہل سا بندہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا، سوچا تھوڑا سا کچھ بتا دوں۔ تو بنیاد کہاں پہ ہماری کہ ذکر، کلمے کا ذکر وہ بھی تزکیہ کرتا ہے، اور جو نماز ہے یہ ہمیں صفائی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اب یہ ساری چیز تو ہو گئی کہ کلمہ بھی ہو گیا، نماز بھی پڑھنے والا ہو گیا، لیکن کچھ وہ چیزیں کہ اگر یہ دل بگڑ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر یہ دل بگڑ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ گندا ہو گیا دل تو اسے کلمہ پاک کر دیتا ہے، کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا تو اسے پاک کر دیتا ہے۔ نماز برائی سے روکتی ہے، لیکن اگر دل کا پرزہ ہی خراب ہو گیا اسے کون ٹھیک کرتا ہے؟ تو اس کے لیے پھر کاریگر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر چیز کا ایک اسپیشلسٹ ہے، ہر چیز کا ایک اسپیشلسٹ ہے۔ کوئی آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی کان والا ENT والا ہے، کوئی گردوں کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی بلڈ کا، کوئی کینسر فلاں، جتنے امراض دیگر جو ہے ہر ایک کے اسپیشلسٹ ہے۔ تو دل کے بھی اسپیشلسٹ ہیں جو دل کے فساد کو ٹھیک کرتے ہیں، جو دل کے
اندر جو مرض آ جاتی ہے اس مرض کو نکالتے ہیں. جب تک مرض نہیں نکلے گی پھر اسے رگڑتے رہو, کھلڑی تو اتر جائے گی, ٹھیک نہیں ہوگا. پہلے ٹھیک کرو. تو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ جل وجہ الکریم نے جب اس کائنات میں انسانوں کو بنایا تو ہر چیز کی ایک لمٹ ہے, ایک حد تک چلتی ہے, پھر اس کے بعد اسے بگڑنا بھی ہوتا ہے. اس کی پھر اس کے لیے کاریگر بھی بھیجا جاتا ہے. تو ان دلوں کے کاریگر, ان کو ٹھیک کرنے والے اللہ پاک نے بھیجے انبیاء کرام. کہا کہ میرا حبیب جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہ جو ہمارا حبیب ہے, یہ جو ہم نے تمہیں عطا فرما دیا ہے, یہ تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور علم و حکمت عطا فرماتا ہے. تو تزکیہ آپ قلوب کا ایسا تزکیہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کو ستارے بنا دیا. کہا اصحاب کا نجوم فبأيهم اهتديتم, کہ ہم نے ایسا تزکیہ کر دیا ہے اپنے ان چاہنے والوں کا کہ ان کو ہم نے ستارے بنا دیا, ہدایت کے ستارے بنا دیا. جس کسی کے پیچھے چلو گے پا جاؤ گے. تو وہ ہدایت کا نور ہر چیز کا ایک طریقہ ہے, ہر چیز کے سیکھنے کا ایک عمل ہے, ہر چیز کے سیکھنے کا ایک درسگاہ ہے. وہاں سے ڈپلوما ملتا ہے, وہاں سے سند ملتی ہے کہ یہ کاریگر ہے فلاں چیز کا. تو تزکیے کی جو سند ہے, تزکیہ کیونکہ قلوب کا ہوتا ہے, اور قلوب باطن کا, اندر کا علم ہے, تو یہ نظر نہیں آتا ہے. تو یہ باطن سے باطن کی طرف علم چلتا ہے, اور اس کے جو کاریگر ہیں انہیں اولیاء کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, ہو باہو ہو باہو ہو باہو. یہ تزکیہ تو پیروں کا کام جو ہے نا, آج کل جو چل پڑے نا اولیاء کرام کہ جس کے گلے میں زیادہ تسبیحیں من کے وہی سب سے بڑا پیر, جو سب سے زیادہ ڈرامے بازی کرے وہی بڑا پیر, جس کے سب سے زیادہ پاؤں چومے جا رہے ہو وہی بڑا پیر, جس کے ہاتھ سب سے زیادہ چومے جا رہے ہو وہی سب سے بڑا پیر, جس کے اوپر نوٹوں کی برسات کی جا رہی ہو وہی سب سے بڑا پیر. جبکہ حقیقت کیا ہے, ڈیوٹی کیا تھی؟ شیخ کہلوانے کا حقدار تو وہ شخص ہے کہ جو اس فن کو جانتا ہو, جس کام کے لیے اس کی ڈیوٹی لگائی گئی, اور ڈیوٹی کیا ہے اس کی تزکیہ قلب کرنا, قلوب کی صفائی کرنا. لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا کہ جو دو پچھڑے ان کو ملا دے تو دیواروں پہ لکھا ہوا ہے, محبوب فلک جھپکتے ہوئے قدموں میں, دیواروں پہ لکھا ہوا. مفتی کو شہر میں دیکھو بڑے بڑے اشتہار, اور وہ ہو بھی جائے کام اگر ان کا, ہو بھی جائے اگر کام ان کا, کیونکہ ہونا تو ہے, شر کا بھی کام چل رہا ہے اور رحمان کا بھی, ہر چیز کا سبب ہے. تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ بہت قابل بزرگ ہیں کہ میں گیا, تعویذ دیا یا میرے لیے کچھ کیا, اور جس کی میں لاکھوں بار منت کر چکا تھا کسی فرد کی, اور وہ نہیں مانا, بس تعویذ لے کے آنے کی دیر تھی مان لے. کسی کو لڑوانا تھا, کسی گھر میں امن و سکون تھا, کہا کہ چین سے کیوں ہے, تو ایسا تعویذ لے کے آؤں کہ جو گھروں میں سے بھائیوں کو نکالنے کے لیے دور کی بات ہے, اس کو چاہو ختم کروا لو, دشمن کو زیر کروا لو. آئے اور ہو گیا کام. تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیر سمجھنا شروع کر دیا, لوگوں نے بنانا شروع کر دیا کہ یہ کاملین ہے, جبکہ وہ عاملین ہے. کچھ عمل کر کے قوت حاصل کر لی اور وہ پھر اس طرف آ گئے, اور اس
جب لوگوں نے انہیں شیخ کہنا شروع کر دیا تو پھر انہیں نمازوں کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ نماز کی طرف تو جاتے ہی نہیں، نماز تو روکتی ہے برائی سے، اور انہیں تو پیسے لے کے ہر کام کر دینا ہے نا، انہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، انہیں تو جو دے دو وہ کر دیں گے۔ پولیس کی طرف سے ایک بندہ 10,000 دے کے آئے پرچہ کروا لیں، دوسرا 15 دے دے اس کے خلاف کر دیں گے، جو دے بولی اسی کی۔ نہ تو اللہ کے رسول کا یہ کام تھا۔ سورہ جن میں اللہ پاک کے ساتھ فرماتے ہیں کہ حبیب تو کہہ دے کہ میرے قبضے میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میرا اللہ کرتا ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سمجھا دیا۔ لیکن اس ساری بات کو سمجھانے کے بعد، کیونکہ یہ کیوں نکل 13 سال تک اس بات کو نکالا گیا کھرچ کھرچ کے ذہن سے کہ وہ جو قریش مکہ تھے وہ جب کاہنوں نے جنونیوں جادوگروں کے پاس جاتے تھے وہ کام کر کے دیتے تھے، ان کافروں کو کام کر کے دیتے تھے، تو وہاں یہ نکالا ان کے ذہن سے کھرچ کے کوئی بندہ نہیں کر سکتا کچھ، یہ چیز کھرچ کے نکال دی۔ جب یہ چیز ان کے ذہنوں سے کھرچی گئی کہ یہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، یہ فقط شیطانی کام ہے، اور کسی بھی کام کرنے کی قوت کا ہونا وہ میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے وہ عطا فرما دے وہ تمہیں، اور اس قوت کے تحت جس سے جو چاہے کرا دے۔ تو پھر 13 سال تک مکی زندگی میں یہ چیز کھرچ کے نکال دی ان کے ذہنوں سے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن انہی 13 سالوں کے آخری ایام کے اندر جب یہ بات ان کے ذہنوں سے نکل گئی کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا کہ یہ نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کیسے برداشت کرتے میرا نبی کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ چار کو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اگر کر سکتے ہو تو اشارہ کے چھوڑ دیا۔ یہ ہے اللہ کے بندے کا کام، جو عبداللہ ہوتا ہے اس کا یہ کام، تو ان کے ہاتھ سے کروا کے دکھایا، کہا کہ اللہ کے دوستوں کے یہ کام ہے، نہ کہ پیشین گوئیاں کرنا، نہ چونے پھونے کرنا، جادوگریاں کرنا، کسی کے گھروں کو اجاڑ دینا، فساد پھیلا دینا۔ تو وہی مشن جو ہے اللہ کے رسول نے سیدنا مولا علی کے قلب اطہر سے ڈال دیا اس علم کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کی۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم نے بھی صحبت اختیار کی آقا کی، مکے سے چلے، شروع سے سختیاں برداشت کی، حتیٰ کہ اس مقام تک پہنچے کہ ایک جگہ پہ دونوں کا مقام، ایک جگہ پہ محل شریف، ایک جگہ پہ روضہ پاک، وہ جگہ انہیں ملی۔ تو انہوں نے پوچھا سیدنا علی سے کہ یا علی، آپ نے بھی وہیں سے سیکھا، ہم نے بھی وہیں سے سیکھا، لیکن جب کبھی دانائی کی بات آتی ہے تو اس میں آپ جیت جاتے، وہ ہمیں نہیں آتی۔ یہ آپ کو عقل، یہ فہم، یہ باطنی علم یہ کہاں سے ملا؟ تو آپ نے ایک بات فرمائی، کہا کہ جس وقت آقا علیہ السلام کو غسل مبارک دیا گیا، جس وقت آقا کو غسل دیا گیا تو آپ کی پلکوں کے اوپر جو پانی کے قطرے تھے، مولا علی فرماتے کہ میں نے ان قطروں کو چوس لیا تھا، میں نے ان قطروں کو چوس لیا تھا اور میرا قلب اطہر منہ پر ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ سارا رنگ وہیں سے چلتا آ رہا ہے، اور جب یہ شریعت سے ہٹ گئے، شریعت کہتی ہے اپنی جان بچا لو، اپنی گردن کو بچا لو، اپنی موت کا سامان نہ کرو،
یہ شریعت کا کلیہ ہے کہ اپنی موت کا سوال خود نہ کرو، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ شریعت ہے۔ میرے مولا علی سے زیادہ شریعت کو جاننے والا کون ہوگا؟ ان سے زیادہ شریعت کو جاننے والا کہ جو اللہ کے رسول کی گود میں پلے ہیں، جو جنہیں پاک پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا ہو، بٹھایا ہو، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلایا ہو، ان سے زیادہ شریعت کو جاننے والا اور کون ہوگا؟ انہوں نے کیوں نہیں جان لیا تھا کہ جان بچانا حق ہے؟ تو جب ہجرت کی رات تھی تو کیوں بستر پہ لیٹ گئے تھے؟ آقا کے بستر پہ سیدنا مولا علی لیٹے ہوئے تھے نا، اور آپ سیدنا ابو بکر کو لے کے جبل نور پہاڑی کی طرف آپ روانہ ہو گئے، تو وہاں انہوں نے اپنی جان کو، جان شریعت کہتی ہے جان بچا لو، عشق کہتا ہے کہ جان دے دو، اس میں زندگی ہے۔ تو یہ عشق اور معرفت و طریقت وہیں سے چلتی آئی، اور یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیوں اپنی جان مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے بندہ؟ انسان جو ہے کٹ پتلی کی مانند ہے، مالک کل کے سامنے یہ انسان کٹ پتلیاں ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ قلب اللہ کے ہاتھ میں ہے، 2 انگلیوں میں، کہ جب چاہتا ہے قلب کو پھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے قلب کو پھیر دیتا ہے۔ تو یہ سارا اس کی طرف سے کہ عقل دے کے، شریعت دے کے، چاہے تو بستر پہ سلا دو، سلا دیا جائے، سریحل موت، کفار گھیرے میں لیے ہوئے کھڑے ہیں آپ کے محل پاک کو، آپ کے گھر کو، اور آپ ان کے درمیان سے چلے جاتے ہیں۔ ایک وہ وقت آتا ہے، حضرات نے دیکھا کہ میرے آقا و مولا حرم پاک میں جب مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہ کفار اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کی پشت مبارک میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ایک ایک خبیر آتا تھا نا، کوئی ایک ایک خبیر ان میں سے سرکار کو تکلیف دینے کے لیے، فرمایا کیا لوگوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس چیز پہ قادر نہیں کہ اپنے حبیب کو بچا لوں؟ کہ تم یہ ایزا ثانی کرتے ہو کہ یہ میری ذات سے بھی اوپر کی بات ہے کوئی؟ تو ہجرت کی رات کہا اے حبیب سورہ یاسین کی دلائی آیات پڑھتا چلا جا، مٹی اٹھا ان کے اوپر پھینک دے، ان سب کے منہوں کے اوپر ہم ڈال دیں گے، ان سب کی آنکھوں میں دھول ہم جھونک دیں گے، گزرا چلا جا۔ تو آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے جب آپ چلتے گئے اور ان سب کے بیچ میں سے گزر گئے جو انتظار میں تھے کہ آقا فجر کی نماز کے لیے جب اٹھیں گے تو روز باللہ ہم اپنے بد ارادے کو پورا کر لیں گے۔ تو وہاں جو اوجڑی ڈالنے والے تھے ان کی نظروں سے غائب نہیں کر کے دکھایا، لیکن اپنی قوت کا، کمال کا اظہار، آپ کے معجزے کا اظہار وہاں پہ کر کے دکھا دیا، ان سب کا اپنے بیچ میں گزر کے چلے گئے، جہاں ان شیطان جو ایک نجدی پورے کے روپ میں آ کے جس نے مشورہ دے دیا تھا۔ تو یہ جو عشق ناچتا ہے اندر، جو چارپائیوں پہ سلا دیتا ہے، کبھی بلال کو احد احد کہنے پہ مجبور کرتا ہے کہ جس کے چربی کے پگھلنے کی وجہ سے انگارے بجھ جاتے تھے، ظالم ایسی سزائیں دیتے تھے۔ تو وہی عشق جب آتا ہے وہی، تو پھر جب وہ حضرت بابا بلے شاہ تک پہنچتا ہے تو پھر بے اختیار کود پڑتا ہے، ناچ اٹھتا ہے، جھوم اٹھتا ہے،
تو کیا یہ سارا بغیر عطا کے ہوتا ہے؟ نہیں، عطا ہوتی ہے تب جھوما جاتا ہے، جب نگاہ پڑتی ہے تب مچل جاتا ہے۔ تو یہ سلیم کیا سمجھتا ہے؟ خود ناچا ہے، ہم نے نچایا۔ سرکار مظہر سلطان زندہ باد، سرکار مظہر سلطان زندہ باد، سرکار مظہر سلطان زندہ باد، سرکار مظہر سلطان زندہ باد۔ اور پھر کیا صرف ناچ دیکھنے مقصود تھا؟ ہاں، ہم نے دیکھنا تھا کیسا ناچتا ہے، ہم نے دیکھنا تھا کہ کتنی شرم آتی ہے اس کو، کیا کرتا ہے۔ تو پھر کیا اس کا انعام نہیں؟ کیا اس کا انعام جو ہے نا صرف یہ ہے کہ میں 2 منٹ کی تقریر کر کے اور کھانا پانا کر کے اس پر چلا جاؤں؟ نہیں، ہم نے عطا کرنی تھی۔ بہانہ بھی تو چاہیے نا کوئی عطا کا، ایسا ضروری ہے نا کہ عطا کرنے کے لیے بہانہ، کوئی بہانہ تو بنے۔ تو نچا دیا تو کیا دے رہے ہیں؟ سیدنا عارف سلطان المشہدی مدظلہ العلی، میرے مرشد کریم، یہ جو میرے آگے سارا ہوا، کیا شفیع کے لیے میں کس قابل؟ میں تو ان کے در کا کتا، یہ منہ والے کا منہ دیکھا گیا ہے، یہ چہرے والے کی عظمت ہوئی ہے، تو ان کی طرف سے ارشاد ہوا کہ انہیں خلافت دے دی جائے۔ تو سلیم کا بھی اور مہدی حسن کے لیے میں ان کو خلافت دیتا ہوں۔ میں جسے رہا ہوں میرے پاس، تاکہ یہ بھی سارے دیکھ لیں کہ صرف ایسے نہیں نچا دیا جاتا۔ اور یہ اگر ہم چاہتے اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہے 50-100 روپے کپڑا ہے نیا لے کے آ سکتے تھے، نیا دے سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ میرا پہنا ہوا، یہ میرے سر کی پگڑی، یہ میرے استعمال کا، جسے ہم نے پہنا ہے۔ سرکار مظہر سلطان زندہ باد، سرکار مظہر سلطان زندہ باد، سرکار مظہر سلطان زندہ باد۔ موٹی اجمل ہیلو بھائی بیٹھیو بیٹھی جا اور بھی سلیم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سرپرائز دے رہے ہیں، ہم ان کے باپ ہیں، ہمیں کیا سرپرائز دیں گے یہ؟ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صدقے کملی والے تم، سر صدقے کملی والے تم، امت دے رکھوالے تم، سر صدقے کملی والے تم، امت دے رکھوالے تم، نبی نوری جان والے تم، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ
اللہ بنا جتیاں کو نہ چل دینی بنا تیل دے دیوے بل دینی بنا جتیاں کو نہ چل دینی بنا تیل دے دیوے بل دینی بنا ذکر ولی نہ بن دینی پڑھ لا الہ الا اللہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیچھے ہو یار وہ چھوٹے سن نہیں رہا تو بار بار آ گیا بیٹھ کے تھوڑا سا تاکہ بیان کو میں اپنا سمیٹ لوں. آ گیا تو یار تو یہ کپڑا 50-100 روپے کا جو ہے جب چاہے بندہ اپنے سر پہ جو ہے لپیٹ لے اپنے تو اس کپڑے سے لپیٹ دینے سے بندہ خلیفہ بھی بن جاتا ہے. پگڑی جیسی پگڑیاں سینکڑوں ہوتی ہیں لیکن یہ جو سلسلہ بسلسلہ ایک چلا آ رہا ہے تو میری خواہش تھی کہ میں خلافت دوں. 15 روزے سے لے کے مسلسل کل تک میں اس انتظار میں تھا کہ مجھے حکم عطا ہو تو پھر میں دوں. اپنی مرضی سے اگر میں بانٹنے پہ آ جاؤں تو پھر تو جو ہے میں کوئی اپنا 500 روپئے دے دے میں تو رومال باندھ دوں. کوئی 1000 والا آئے گا میرے پاس 2 رومال بندھوا دے تو 2000 دے کے جائے گا اسے نا میں اپنے اٹھا کے دے دوں گا اس میں پکڑی رکھوں. ایسے نہیں بات بنتی جب تک پیچھے کی اجازت نہیں ہوتی اس وقت تک نہیں دیا جاتا. تو میرے مرشد کریم 26 تاریخ کو مدینہ پاک سے تشریف لائے حافظ آباد. کل میں نے سرکار کے حضور فون کیا اور عرضداشت پیش کی تو آپ نے کہا کہ ہمارا حکم ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں دی ہے میں نے اپنے سرکار کے حکم کی تعمیل کی ہے. میں نے تو میری کیا اوقات ہے میں تو ان کے در کا ملکہ ان کے در کا 101% کتا آپ لوگوں کے لیے انسان ہوں. تو اب یہ جو نے خلافت دی پورے اعزاز کے ساتھ ان میں صرف پگڑی نہیں پہنائی ان میں وہ باطنی نور ان میں منتقل کر دیا. اب یہ اسی طریقے سے رشد و ہدایت کر سکتے ہیں جس طریقے کی ڈیوٹی میری ہے لیکن ان کے لیے صرف ایک ہدایت وہ یہ ہے کہ یہ ابھی مرید نہ کریں کیونکہ یہ منصب جو ہے ذمہ داری کا ابھی اپنا کمبل جو ہے نا اس کو سمیٹ لیں اور مزید تجربہ حاصل کر لیں. وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ MBBS تو بن جاتا ہے اس کو 2 سال ہاؤس جاؤ کرائی جاتی ہے ایکسپیرئنس تاکہ اس کو دیکھیں کہ وہ جو ہے نا کہ نظام کیسے ہے. ڈاکٹر یہ سند ان کو مل گئی نہ قابل چلے اللہ کے فضل و کرم سے انتظار کریں پھر ان کو اس چیز کی اجازت دے دوں گا مرید کرنے کی اور ابھی نظام چلائیں ہدایت دیں نور کو منتقل کریں اور اپنی آشنائی پیدا کریں. یہ کر سکتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ اس نے
کہاں سے شروع کیا اور ہم نے کہاں جا کے اسے ختم کر دیا.